اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے آپ کے سلیبس میں جو شامل ہے میر حسن کی مثنوی سحر البیاں۔ مثنوی سحر البیاں پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا تعارف میر حسن کا۔ میر حسن جو کہ مثنوی نگار ہیں، پیدا ہوئے ہیں 1736 کو۔ میر غلام حسن نام اور حسن تخلص کرتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد ہرات سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے اور دہلی میں آباد ہو گئے تھے۔ والد کا نام میر غلام حسین زاہد تھا، جو فارسی کے اچھے شاعر، ظریف المزاج یعنی بہت خوش مزاج، مزاح نگار اور زندہ دل انسان تھے، اور اپنے معاصر مرزا سودا کے ساتھ اکثر ان کی نوک جھونک رہتی تھی۔ میر حسن 1736 میں، ابھی میں نے بتایا کہ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے حاصل کی۔ جب دہلی ویران ہوئی تو وہ والد کے ساتھ فیض آباد چلے گئے، جو اس زمانے میں اودھ کا دارالحکومت تھا۔ فیض آباد میں انہوں نے نواب سالار جنگ کی ملازمت اختیار کر لی اور اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نواب نوازش علی خاں کی ملازمت میں آ گئے۔ جب نواب آصف الدولہ نے اپنا دارالحکومت فیصلہ، ایک بادشاہ جو کہ انتہائی نیک کار اور صلح پسند، انصاف پسند ہوتا ہے، عرصہ حیات تک کہ وہ پیری کے قریب یعنی بوڑھا ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ وہ بہت پریشان حال ہو کر یہ فیصلہ کر لیتا ہے دل میں کہ وہ دنیاوی سلطنت کسی کام کی نہیں ہے۔ دنیاوی سلطنت کو چھوڑ کر وہ جنگلوں، صحراؤں، بیابانوں میں نکل جائے گا اور کسی وزیر جو ہے باتدبیر کے سپرد یہ ساری دولت اور عہدہ، مرتبہ یا بادشاہت اس کے سپرد کر کے دنیا کو گویا تیاگ دے گا۔ لیکن ایک وزیر باتدبیر نے اسے مشورہ دیا، جب اسے بادشاہ کی نیت کا علم ہوا کہ بادشاہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کا مخلص وزیر تھا، اس نے کہا، جو زمانے میں عام رواج تھا کہ کیوں نہ کوئی جو ہے نجومیوں سے، جوگیوں سے کوئی فال نکلوا لی جائے کہ بجائے اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر آپ جنگلوں بیابانوں میں جائیں، تھوڑا سا حساب کتاب جو ہے اعداد و شمار کا لگوا لیتے ہیں۔ اس پر بادشاہ کا دل بھی رضامند ہوا اور اس نے وزیروں کے کہنے پر پورا اس جو ہے مثنوی میں میر حسن نے بڑی خوبصورتی سے باتیں بیان کی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ان تمام تر واقعات کو انہوں نے بڑی خوبصورتی، بڑے سادہ آسان الفاظ میں نظم کیا ہے کہ کس طرح نجومیوں جوشیوں کو بلا کر دربار میں فالیں نکالی گئی، اور اس کے بعد نجومیوں نے ہی بڑے بڑے جو جوشی نجومی، اس زمانے میں لکھنؤ میں یہ عام رواج تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا نجومی اور جوشیوں سے رابطہ کیا جاتا تھا۔ تو اس سمے لکھنوی معاشرت کی عکاسی بھی یہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس حوالے سے بھی سوال آ سکتا ہے۔ پھر جو میں بتا رہی تھی کہ نجومیوں جوشیوں کو اکٹھا کر کے ان سے فال نکلوائی گئی، یا جو ہے مستقبل کے حوالے سے وہ ذائچے بنا کر نجومی نے خوشخبری سنائی کہ ایک حسین خوبصورت شہزادہ آپ کے ہاں تولد ہوگا یعنی پیدا ہوگا، لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ انہوں نے احتیاط یہ بھی بتائی کہ 12 سال تک اسے ہو رہی تھی کہ شہزادہ پیدا ہو گیا، باغ بھی بن گیا، اور باغ کی بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ تو اس میں جو کردار ہیں اہم وہ ہیں شہزادہ بے نظیر، شہزادی بے